پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نا انسان جب مرتے ہیں نا تو اس کے اعمال منقطع ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. نماز پڑھتا تھا اب نہیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھتا تھا اب نہیں پڑھ رہے، نہیں رکھ سکتا ہے. لیکن وہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب ان کو ملتا ہے. آپ نے فرمایا ایک ان میں کیا ہے؟ صدقہ جاریہ. آپ نے مسجد بنوائی، پوری بنوائی، آدھی بنائے، پون بنوائے، یا اس میں آپ نے حصہ ملا ہے. کنواں آپ نے کھدوایا، اسپتال بنوایا، کسی یتیم بچے کے لیے آپ نے گھر بنوایا، بورنگ کرائی، صدقہ جاریہ. آپ کے جانے کے بعد ان کا ثواب آپ کو مل رہا ہے. اور نمبر 2 او علم ينتفع به. آپ عالم بنے تھے، علم آپ نے حاصل کیا، آپ کے شاگرد تھے. کیا تھے؟ شاگرد. انہیں آگے علم پہنچانا چاہا، آپ نے کتابیں لکھی، لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے. آپ نے بیانات کی، لوگ آپ کے بیانات سن رہے، دیندار بن رہے. قبر میں آپ پڑھے، ثواب آپ کو مل رہا ہے. اور تیسری چیز فرمایا او ولد صالح یدعو لہ. اس جملے پہ غور کرو، او ولد صالح یدعو، نیک اولاد. نیک اولاد جو باپ کے جانے کے بعد اپنے ماں باپ کو وہ اولاد دعا میں یاد رکھتی ہے. یا اللہ میرے باپ کو بخش دے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. دعا صرف دعا مراد نہیں یہاں پر، بلکہ اور اعمال، تلاوت ہے، نفل نماز ہے، کوئی اور کام ہے. تو میرے عزیز دوستو، اپنی اولاد میں کسی ایک کو حافظ بنواؤ، عالم بنواؤ، مفتی بناؤ، مسجد کے امام بناؤ. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی کہ آپ اپنے بیٹے کے پیچھے فرض نماز پڑھے کہ نہیں، آپ اپنے بیٹے کے پیچھے تراویح پڑھے، آپ کا بیٹا ممبر پر بیٹھا اور آپ نیچے بیٹھ کر ان کا بیان سنیں. تصور ذرا کرنا، بڑی نعمت ہے. اگر آپ کہیں کہ ہماری تو اولاد ہی نہیں ہے، اللہ نے ہمیں دی نہیں، یا دیے بڑی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں. بھتیجے آپ کے ہوں گے، بھانجے ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، محلے میں بچے ہوں گے ویسے گھوم پھر رہے، ان کو پکڑ کر مدرسے میں لے کے آؤ. جب وہ کچھ پڑھیں گے انشاءاللہ ان کا ثواب بھی آپ کو ملے گا.